السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ پھر بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ تفسیر کریں گے اور کچھ تفسیر ہم بعد میں کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا، پس کیسے ہوگا، یعنی کیا حال ہوگا، یعنی اس لیے کہا گیا کہ یہ لوگ سوچ کے رکھیں گے کہ تب کیا حال ہوگا۔ اذا جب جئنا ہم لائیں گے، من کلی ہر ایک سے امت سے، ہر ایک امت میں سے، بشہیدین ایک گواہ، وجئنا اور لائیں گے ہم، بکا آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کو، علی ہؤلاء ان کے اوپر، شہیدن گواہ۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے پھر اس وقت کیا حال ہوگا، یعنی ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، بس کیا، یعنی یہ سوچ لیں، یہ بات ہے کہ اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور ہم تم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ پیغمبر ہم تم کو، یعنی آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ یہاں پہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں ذکر ہے کہ قیامت کے روز تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یومئذ اس دن، یود الذین چاہیں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی رسول کی، یعنی جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ لو تسوی بہم الارض، کیا چاہیں گے کہ لو کاش کے، تسوی برابر کر دی جائے، بہم ان کے اوپر، الارض زمین، وہ اس وقت یہ چاہیں گے کاش کے ان کے اوپر زمین برابر کر دی جائے، یعنی زمین ان کے اوپر آ جائے، یعنی ان کو زمین میں دھسا کر برابر کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے حدیثہ کوئی بات۔ ولا یکتمون، نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثاً کوئی بات۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے برابر کر دیا جائے، یعنی زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، انتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اتنی سی اگر ہم آیت پڑھیں نا، لا تقربوا الصلاۃ، یا کوئی بھی کہہ دے کہ جی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تو یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، جبکہ اگلی بات نہ پڑھی جائے، تو اس لیے قرآن پاک کمپلیٹ ہوتا ہے پوری بات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، اور ایسا کیوں کہا، یہ اس وقت کی بات ہے، ایمان والوں کو خاطب کر کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب یہ نشہ یعنی کہ شراب جو ہے یہ حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت کا وقت نہیں، شراب کی حرمت سے پہلے کا حکم ہے یہ، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی جب شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ لیکن اس آیت کے ذریعے سے یہ اشارہ دے دیا گیا کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کو پینے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، لہٰذا کسی وقت اس کو بالکل حرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، کیا تم کہہ رہے ہو،
یعنی جب تک تمہارا نشہ نہ اتر جائے، تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ولا جنبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، یعنی جب تمہیں غسل کی حالت ہوتی ہے تب بھی تم نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ الا عابری سبیل، الا یہ کہ تم سفر کی حالت میں ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ یعنی کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو جب تک غسل نہ کر لو تو نماز نہ پڑھو۔ ہاں اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو اور بات ہے، یعنی اگر سفر کی حالت میں ہو تو پانی نہیں ہے تو یہ ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم مرضى مریض، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء، یا آئے احد کوئی ایک، یا آئے کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط حاجت سے، قضاء حاجت سے ہو کے، یعنی آئے حاجت کی جگہ سے ہو کے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدو، پھر تم پانی نہیں پاتے، پھر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، ماء ان، فلم تجدو، پس نہیں تم پاتے، ماء ان پانی، فتیمموا، پس تم تیمم کر لو، سعیداً، مٹی سے، طیباً، جو پاکیزہ ہو۔ تو جب اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پھر کیا ہے، اگر تمہیں اگر حاجت سے آئے ہو، قضائے حاجت سے آئے ہو، اور استنجا کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، یا عورتوں کو چھوا ہے اور غسل کے لیے پانی نہیں ہے، تو پانی تم اس وقت نہیں پا رہے، ایسی جگہ پہ ہو سفر وغیرہ میں، یا مریض ہو کہ اس وقت پانی تو ہے لیکن استعمال کرنے سے جو ہے تکلیف بڑھتی ہے، مرض بڑھ جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، قضائے حاجت ہے، یا پھر عورتوں کو چھونے کی وجہ سے غسل جنابت ہے، دونوں صورتوں میں پانی یا تو ہے نہیں، یا پھر استعمال کرنے سے مرض بڑھتا ہے، تو کیا کرنا ہے، پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے۔ فلم تجدو، پس نہیں تم پاؤ، مان پانی، فتیمموا، تو پھر تم تیمم کرو، سعیداً، مٹی سے، طیباً، جو پاک ہے، یعنی کہ یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو مٹی پاک ہے اس سے تیمم کرنا ہے۔ اب تیمم کیسے کرنا ہے، کس جگہ پر کرنا ہے، فامسحوا، پس تم مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، اپنے یعنی چہرے کا، وایدیکم، اور ہاتھوں کا مسح، اور ہاتھ جو ہیں وہ کہنیوں تک ہوتے ہیں، چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، پاک مٹی پہ ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ پھیرنا ہے، اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو اپنے منہ پہ اور پورے ہاتھوں کوہنیوں سمیت ایسے پھیر لینا کہ کوئی جگہ جو ہے ایسی نہ رہے جہاں ہاتھ پھرا نہ ہو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے عفوا، معاف کرنے والا، غفوراً، بخشنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اب اس کا ہم بامحاور ترجمہ کریں گے تاکہ فکرہ جو ہے پوری طرح سے بن جائے، کیونکہ ہم نے پہلے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا تھا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو، یعنی مطلب یہ کہ نماز جائز نہیں ہے تب تک جب تک غسل نہ کر لو، جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ تم مسافر ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یعنی اس پاک مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ تو یہاں تک کا ہمارا اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوگی، یعنی اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کرنا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، قضاء حاجت سے یا کوئی آیا ہو تو، یا پھر عورتوں کو چھوا ہو، پھر پانی نہیں ہو اس وقت، تو پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا چہروں اور ہاتھوں کا کرنا ہے اس مٹی سے مسح۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، الم، کیا نہیں، ترت، دیکھا، الی الذین، ترت، تو نے دیکھا، تم نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، اوتوا جو دیے گئے ہیں، نصیبا، حصہ، من الکتاب، کتاب سے، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا، کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، سبیلا، راستے سے، سیدھے راستے سے، یعنی اس کا بامحاور ترجمہ ہوگا جن لوگوں کو کتاب، یعنی یہاں پہ مراد ہے کتاب سے تورات کی کتاب، یعنی تورات کا علم، جو تورات کے ماہر تھے، تورات کا علم رکھتے تھے،
جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کا علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا یعنی اللہ کی طرف سے، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ گمراہی مول رہے ہیں، یعنی کہ دیکھتے نہیں کیسے وہ گمراہی کو مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ گمراہی مول لے رہے ہیں یعنی کہ کتاب میں سے جو ان کو حصہ دیا گیا ہے وہ اس کتاب کو تھوڑی قیمتوں میں بیچتے ہیں اور گمراہی کو مول لے رہے ہیں۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، زیادہ جانتا ہے۔ اسم تفصیل کا صیغہ ہے یہ عالم کا، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیٰ، اور وہی کافی ہے دوست رکھوالا، وکفی باللہ نصیرا، اور وہی کافی ہے، اور وکفی باللہ، اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ ہی، نصیراً مددگار، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں کلمہ کو، بات کو، الفاظ کو، ام مواضعہ، موقع محل سے، اس کی جگہ سے یعنی موقع محل سے، ویقولون، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، وہ سمینا وعصینا کا جملہ استعمال کرتے ہیں، یا سمینا وعصینا کہتے ہیں، واسمع غیر مسمع، اور اسمع غیر مسمع کہتے ہیں، وراعینا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، اور رائنا کہتے ہیں زبانوں کو، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، لین موڑتے ہوئے، بألسنتہم اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعن کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک قالوا، وہ کہتے سمعنا، سمینا کہتے، وَأَطَعْنَا، اور اطعنا کہتے، سمینا وَأَطَعْنَا اگر وہ کہتے، یعنی سمینا وعصینا کی جگہ سمینا وَأَطَعْنَا کہتے، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا کہتے، یعنی وَاسْمَعْ غیر مسمع نہ کہتے بلکہ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا کہتے، لَكَانَ البتہ ہوتا، خیر لہم بہتر، لہم ان کے لیے، وَأَقْوَمَ اور زیادہ سیدھی بات ہوتی، ولیکن اور لیکن، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر، لعنہ لعنت کی، ہم ان پر، اللہ اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے ہی۔ اس کا اب ہم محاورہ ترجمہ کریں گے۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا لیتے ہیں، یعنی کہ تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا، اور اسمع غیر مسمع کے، اور رائنا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا وأطعنا اور اسمع وانظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کو سوا، جتنے یعنی کہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی بہت ہی کم ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت رکھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا ذکر ہے اس آیت میں بعض یہودیوں کی دو شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک شرارت یہ ہے کہ وہ تورات کے الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا کر اس میں لفظی یا معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی رد و بدل کرتے ہیں، بعض اوقات اس کے الفاظ ہی کو کسی اور لفظ سے بدل دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس لفظ کو غلط معنی پہنا کر اس کی منمانی تفسیر کرتے ہیں، اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور دوسری شرارت یہ ہے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ایسے مبہم اور منافقانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا ظاہری مفہوم برا نہیں ہوتا، لیکن وہ اندرونی طور پر ان الفاظ سے وہ دوسرے معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں جو ان الفاظ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی 3 مثالیں اس آیت میں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی، اور مراد بھی وہ یہی لیتے تھے۔
وہ ان الفاظ کا مطلب یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور اسی بات کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرے وہ کہتے تھے کہ اسمع غیر مسمع، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، خدا کرے آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے۔ ظاہری طور پر وہ یہ دعا دیتے تھے، یعنی دکھانے کے طور پہ وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا دے رہے ہیں، ہم تو یہ دعا دیتے تھے کہ آپ کو ایسی کوئی بات سنائی نہ جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، یعنی ظاہراً وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، لیکن اندر سے ان کا مطلب ہوتا تھا کہ خدا کرے آپ کو ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو خوش کرے۔ تیسرے وہ ایک لفظ رائنا استعمال کرتے تھے جس کے معنی عربی زبان میں تو یہ ہے کہ ہمارا خیال رکھیے، لیکن عبرانی زبان میں یہ ایک گالی کا لفظ تھا جو وہ اندرونی طور پر مراد لیتے تھے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، یعنی اے اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ تم، اے اہل کتاب جو ایمان لاؤ تم بما اس پر وہ جو کہ نزلنا ہم نے نازل کیا ہے، یعنی وہ قرآن پاک جو ہم نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ، مصدق لما جو تصدیق بھی کرنے والا ہے، لما اس کی جو کہ معکم تمہارے پاس ہے، اے اہل کتاب جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ، وہ تصدیق بھی کرنے والا ہے تمہاری اس پہلے سے موجود کتابوں کی، من قبلی اس سے پہلے کہ ان نطمس ہم مٹا دیں، وجوہن تمہارے چہروں کو، فنردھا پس ہم ان کو لوٹا دیں، ان کو پلٹا دیں، علی ادبارہا اوپر ان کے، یعنی ان کو ایسے بنا دیں جیسے گدی جیسا بنا دیں ان کو، ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا نہ بنا دیں، اس سے پہلے وہ دن آ جائے کہ ہم چہروں کو پلٹا دیں گدی میں، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں، کما لعنا جیسے کہ ہم نے لعنت کی اصحاب السبت ہفتے کے دن، ہفتے والوں پر، اصحاب السبت، اصحاب سبت کہتے ہیں ہفتے والوں کو، سبت والوں پر جیسے ہم نے پھٹکار ڈالی تو یا ایسی پھٹکار ڈال دیں گے جیسے پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی، یعنی ہفتے کے دن والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور ہے حکم اللہ تعالیٰ کا مفعولا کہ وہ ہو کر رہتا ہے، یعنی ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اے اہل کتاب جو ہم نے اب نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک مراد ہے کہ قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ یہاں تک اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور یہاں پہ اس کی کچھ تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں کہ سبت کسے کہتے ہیں۔ سبت کہتے ہیں سیچرڈے کو، یعنی ہفتے کے دن کو، تو رات میں بنی اسرائیل کو اس دن روزگار کا کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن ایک بستی کے لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا وغیرہ۔ اس واقعے کی تفصیل صورت اعراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں وہ بخشتا این یشرک یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور بخش دیتا ہے ما دون ذالک اس کے علاوہ لمن یشاء جس کے لیے بھی وہ چاہتا ہے، ومن یشرک جو کوئی بھی شریک ٹھہراتا ہے باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد افترا پس تحقیق وہ گھڑتا ہے، یعنی بہتان باندھتا ہے، وہ اسم عظیمہ بہت بڑے گناہ کا، عظیم گناہ کا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے،
اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا بڑا زبردست گناہ ہے۔ یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر لے اور سچی توبہ کر کے موت سے پہلے پہلے اسلام قبول کر کے توحید پر ایمان لے آئے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا الذین، ان لوگوں کی طرف یزکون، جو کہ پاکیزہ سمجھتے ہیں، بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ وللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یزکی، وہی پاکیزہ کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہی، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے یعنی وہ عطا کرتا ہے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یزکی من یشاء، پاکیزہ بناتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی پاکیزگی عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگا برابر بھی، اور ان پہ دھاگا برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے پھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس عطا میں ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ یعنی پاکیزگی اور تقدس اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے جو اپنے اختیاری عمل سے ایسا چاہتے ہیں۔ جن کو پاکیزگی اور تقدس نہیں ملتا، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اختیاری اعمال کے ذریعے خود نااہل بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ انہیں تقدس عطا نہیں فرماتا تو اس میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اختیار سے اپنے آپ کو نااہل بنا دیا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ انظر، دیکھو تو، کیفا، کیسے، یفترون، وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذب، جھوٹ۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کیسے کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں، بہتان گھڑتے ہیں۔ وکفا، اور کافی ہے، بھی، یہی بات، اسم مبینہ، کھلا گناہ ہونے کے لیے، یہی جو بات جو ہے، یعنی جو گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، جو بہتان گھڑتے ہیں، تو یہی بات کافی ہے، اسم مبینہ، کھلا گناہ ہونے کے لیے۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، وہ کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ یہ اس کا محاورہ ترجمہ بھی اسی طریقے سے ہی ہے کہ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، یعنی کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، یہی بات کھلا گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں تک کا ہمارا آج کا ترجمہ ہوا، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔